ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على النبي المطهر شفيع الورى في يوم بعث ومعشر بشير نذير سيد القوم جملة رسول كريم خير ذات وجوهر وما مثله في الناس من صلب آدم بخلق عظيم ثم ذات مطهر إذا لمع أنوار وجه محمد فلم يبق نور ما لنجم منور سقاه معشر الأبرار من حوض كوثر شرابا طهورا خاليا عن مكدر. عليك صلاة الله يا سيد الوراء وعليك سلام الله يا خير منذر وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر. درش پڑھی اللہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ. خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ. قصر محبوب کے پردوں کا بھی جلوہ ہے. قصر محبوب کے پردوں کا بھی جلوہ دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے. ابر رحمت کا یہاں روز برسنا دیکھو. ابر رحمت کا یہاں روز برسنا دیکھو. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو. وہاں مٹیوں کا جگر خوف سے پانی پایا. یا گناہگاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو. یا گناہگاروں کا دامن پہ مچلنا دیکھو.
حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آب زمزم تو پیا خوب بجھائی پیاسے، آؤ دودھ شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، آؤ دودھ شہ کوثر کا بھی دریا دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تم دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو۔ درشی پڑھیے کرم منبع العلم والحلم والحکم علیہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ پروردگار عالم اپنا فضل و کرم ہمارے آپ کے حال پر نازل فرمائے، آمین۔ اس کے حبیب کی رحمت ہر آن ہر لمحہ ہر سیکنڈ اللہ ہم کو بھی نصیب فرماتا رہے، آمین۔ ان کی امت کے اولیاء کرام کے بالعموم خاص طور سے محبوب سبحانی قطب ربانی غوث سمدانی سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی کے کرامتیں ہماری آپ کی ہر منزل پہ دستگیری فرمائیں، آمین۔ جہاں تک میری ٹوٹی پھوٹی تقریروں کا تعلق ہے، زمانہ گزر گیا، 45 سال ہو گئے مجھے آپ کی صورت میں حاضر ہوتے ہوئے، سینکڑوں تقریریں ہو چکی۔ اب تقریر کا معاملہ جہاں تک ہے، اس سلسلے میں سوائے اس کے کہ حصول برکت کے لیے بیٹھ جاتا ہوں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں جس میں تیری رضا ہو وہ بیان کرا دے۔ فاضل بریلوی علیہ الرحمن کا اشعار آپ نے بھی سنے، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ، تو یہ کیا یہ لفاظی ہے یا حسن عقیدت کا اظہار ہے یا حقیقتاً واقعہ ہے، واقعی ہے، اس کے اندر واقعیت ہے یا اظہار عقیدت ہے؟ تو جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عقیدت بھی ہے، اظہار محبت بھی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ فتح مکہ کے موقع پہ جب سرکار دو عالم مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ مکہ تشریف لائے تو راستے پر اذانیں دیتے گئے، حضرت بلال حبشی نے کعبے کی طرف منہ کیا، اذان دی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دینے ہی کا حکم ہے۔ جب حرم شریف میں داخل ہوئے، مکہ فتح ہو گیا، نماز کا وقت آیا، کعبہ سامنے ہے، اللہ کے رسول موجود ہیں، حضرت بلال حبشی نے عرض کیا یا رسول اللہ، راستے بھر تو کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دیتا ہوا آیا، اب کعبے میں آ گیا ہوں، اب کدھر کو منہ کر کے نماز پڑھوں، اب کدھر کو منہ کر کے اذان دوں؟ فرمایا جاؤ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان دو۔ یا رسول اللہ، کعبے کی چھت، کعبے سنتے تو چاروں طرف ہیں، کعبے کی چھت پہ جا کے اذان دوں تو منہ کدھر کو کروں؟ کعبہ تو ہے، اب منہ کدھر کو کر کے اذان دوں؟ فرمایا کعبے کی چھت پہ جاؤ اور میری طرف منہ کر کے اذان دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کعبے کو کعبہ بنانے والے محمد رسول اللہ ہیں، 360 معبودان باطل کو نکار کر لا الہ الا اللہ کی توحید کا ڈنکا بجانے والی آقا مولا راجدار مدینہ، اس لیے فرماتے ہیں کعبے کا کعبہ محمد رسول اللہ ہیں۔ آپ نے حاجیوں سے پوچھا ہوگا، بتاتے ہیں کہ جب جاتے ہیں حرم شریف میں تو بڑی مشقتیں ہیں، بڑی محنتوں کے ساتھ حج عطا ہوتا ہے۔ 8 تاریخ آئی، فوراً حاجی صاحبان احرام باندھ لیے، تیاری کیے، کوئی منا جانا ہے، مزدلفہ کے شرکت ہے،
عرفات کے میدان میں بھی گزرنا ہے، کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. پھر کعبہ شریف میں جب حاضر ہوئے تو وہاں پہ آنے کے بعد ہی سب سے پہلے کیا پھیلا ہوا کپڑا اتار دو، ایک تہبند ایک چادر، پیر میں جوتا نہیں پہن سکتے سلا ہوا، چپل پہنو، سر پہ ٹوپی صافہ باندھنی ضرورت نہیں، ننگے سر عاجزی کا اظہار کرو. اللہ اکبر. سارے لباس تبدیل ہو گئے، پتلون اتر گیا، دوسرے قسم کے لباس پہننے والوں کے لباس تبدیل ہو گئے. اب ایک چادر ہے، تہبند ہے، کاندھے پہ چادر ہے، ننگے سر ہیں. اور حکم کیا ہے کہ جب کعبہ شریف کے پاس پہنچو تو حرام شریف میں طواف کیسے کرو؟ لبیک اللہم لبیک. حاضر ہے، حاضر بھی اللہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری بادشاہ تیرے لیے، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں. پہنچے جاتے حاجی صاحب، طواف کعبہ ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کیا حال ہے، جس کو دیکھو نہایت عاجزی کے ساتھ کعبے کا طواف کرتا جا رہا ہے اور اللہ کے ذکر مشہور ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک. نماز کا وقت آیا اور سب نماز پڑھ رہے ہیں. طواف کعبہ کے 7 چکر مکمل ہوئے. حکم ہے کہ مقام ابراہیم پہ جا کے 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھی. اب اس کے بعد وقت ملا تو زمزم شریف پیا. اس کے بعد وہاں پہنچے حتیم مبارک، کوئی میزاب رحمت کیجیے، خلاف کعبہ پکڑے رو رہا ہے، کوئی حرم شریف ہوئے کعبے کے چوکھٹ پکڑے ہوئے دروازے کی زار پٹار ہو رہے، یا ستار یا غفار یا رحمان، یا اللہ سارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، یا اللہ خطاؤں کو معاف فرما دے. بل بلا کے رو رہے جیسے بچے ماں باپ کے سامنے روتے، بلکہ اس سے بھی زیادہ دیندار لوگوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. کعبے کا طواف کر لیا، خلاف کعبہ تھامے ہوئے گناہوں کو یاد کر کے زار پٹار ہو رہے ہیں، یا غفار یا ستار یا رحمان یا رحیم، طرح طرح سے رب کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. حج کرنے کے لیے گئے تو وہاں بھی حکم بھی ہے، مزدلفہ میں اس طرح رات گزارنا، مینا میں اس طرح حاضر رہنا، قربانی کرتے وقت اس کا خیال رکھنا، کنکری مارتے وقت ان کلمات کو ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر. سارے قوانین کی پابندی کر رہے. اور اس کے بعد جب پورا حج ہو گیا، مناسک ادا کر لیے، مینا بھی گئے، مزدلفہ اور عرفات کے میدان سب طے کر کے اب جب مکمل کر چکے طواف زیارت کرنے پہنچے، تبھی یا اللہ غفور رہی، ستار یا رحمت آئی ہے، سارے گناہوں کو شدہ زار و قطار ہو رہے ہیں. بڑے بڑے بڈھے لوگ کہ جو اپنے بچوں کے سامنے کبھی روئے نہ ہوں گے، وہ خانہ کعبہ کا غلاف تھام کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے مغفرت طلب کرے. بڑی عاجزی کے ساتھ حج کیا، مناسک حج پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کیے، احرام بھی باندھا اور حج کے تمام مناسک بڑی مستحیل سے ادا کیے. جب حج کر کے لوٹے، مکے سے زیارت کر طواف کر کے، کسی نے پوچھا کیا ہوا، حج ہو گیا پورا؟ کہا تو کہا بہت رو رہے تھے، یا غفار یا ستار یا رحمان یا رحیم کہہ کر کے. تو سارے گناہ بخش دیے گئے، سارے گناہ معاف ہو گئے کہ نہیں؟ اس قدر روئے، طواف سے کعبہ بھی کیا، اللہ سے کعبہ میں لپٹ کے عاجزی سے گناہ معاف ہو گئے کہ نہیں؟ ہاں، حدیث میں آتا ہے حج مبرور کی جزا جنت ہے. اور بے شک احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت طلب کرنے والوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، گناہوں کو بخش دیتا ہے. تو کیا آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے سارے گناہ بخش دیے گئے؟ کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. ہر حاجی کہتا جی نہیں. روئے بہت، ستار غفار کہہ کے آنسو بہت بہائے، لیکن دعویٰ نہیں کر سکتے کہ سارے گناہ بخش دیے گئے. کیوں؟ پتہ نہیں کہ مالک ہے، کیا غلطی ہو گئی ہو، کیا قصور ہو گیا ہو، کیا کمی رہ گئی ہو، کہاں پہ کیا بھول ہو گئی ہو. تو سارے مناسک حجات کرنے کے بعد بلبلا کے رونے کے باوجود بھی یہ دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا کہ میرے سارے گناہ یقیناً معاف ہو گئے. کہہ سکتا ہے کوئی؟ اللہ کے رحم کرم پر ہے. امید ہے حدیث کے مطابق اللہ کے رحمت سے آس لگائے ہیں تو یقیناً سب گناہ بخش دیے ہوں گے. لیکن کیا یقین کے ساتھ قسم کھا سکتے ہو کہ تمہارے سب گناہ بخش ہو گئے؟ نہیں. محنت کی، مشقت کی، سارے مناسک حج ادا کرنے میں رات دن ایک کر دیا. کبھی مینا میں ہے، پیدل چل رہے ہیں، سواری نہیں ملی تو ویسے چلے جا رہے ہیں. اللہ کیسی کیسی مشقتیں اٹھا کر کے سارے مناسک حج ادا کیے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ پتہ نہیں بخشے گے کہ نہیں بخشے گے. اللہ اکبر. یہ ہے کعبہ شریف، عبادت کر لی، مناسک ادا کر لیے. اب اس کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف رخ کرو. اللہ اکبر.
سرکار دو عالم کی حدیث مبارک، من حج ولم یزرنی فقد جفانی، جس نے حج کیا اور میری زیارت کے لیے حاضر نہ ہوا اس نے مجھ کو ظلم کیا. لہذا دستور بن گیا ہے، حاجی صاحبان حج کرنے کے بعد مدینہ طیبہ جاتے ہیں. مدینہ طیبہ جاتے ہیں، مدینہ طیبہ کیا حال ہے؟ اللہ اکبر. وہاں کے لیے ارشاد ہوتا ہے کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری ممبر، رسول اللہ فرماتے میرے ممبر اور میرے حجر بیت کے جو درمیانی حصہ ہے وہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں بیٹا بہنا ممبری و روضتی، ماں بہنا بیٹی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ. ممبر اور حجرے کے درمیان کا جتنا ایسا وہ جنت کا ایک کیاری ہے. من دخلہ فکانما دخل الجنہ، جو اس میں داخل ہو گیا کہ وہ اسے گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. مدینہ طیبہ کا میں حاضر ہوئے اور اس کے بعد رحمت ہی رحمت. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اذا جاءك المؤمنون فقل سلام علیکم كتب ربكم على نفسه الرحمہ الی آخر. اے میرے محبوب، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے رسول اللہ، جب آپ کے پاس ایمان والے آئیں، اذا جاءك المؤمنون، جب ایمان والے آئیں، ذرا غور کیجیے گا. ارشاد کیا قرآن کے الفاظ ہیں، اور قرآن کے الفاظ میں اس قدر معنویت ہے. اللہ اکبر. سمندر موجبات ہے معنی ماتاری. اذا جاءك المؤمنون، میرے مصطفیٰ جب آپ کے پاس ایمان والے آئے، یہ نہیں کہا کہ جب حاجی لوگ آئے، یہ نہیں کہا، خوب. یہ نہیں کہا کہ جب نمازی لوگ آئے، یہ نہیں کہا جب روزے دو آئے، یہ نہیں کہا کہ زکات دینے والے آئے، یہ نہیں کہا کہ ماں باپ کی خوش عقلی والے آئے. کہا تو کیا کہا؟ نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکات، بلکہ کہا اذا جاءك المؤمنون، اے میرے پیارے محبوب جب تمہارے پاس مومن آ جائیں. مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ماں باپ سے، انسانوں سے، سارے انسانوں سے زیادہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہے مومن کامل، ہے نا. کل حدیث میں بتا چکا ہوں، بخاری کی بارہ آپ نے سنا ہوگا. ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ جب عشق مصطفیٰ دل میں ہو. رسول کی محبت ہی سے ایمان مکمل ہوتا ہے. بے شک. اگر رسول کی محبت نہیں ہے تو یاد رکھو محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے. بے شک. اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. بے شک. حق. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اذا جاءك المؤمنون، جب وہ لوگ آ جائیں ایمان والے. کون ایمان والے؟ کہ جو آپ کو اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، تمام انسانوں سے زیادہ چاہتے ہو اور ان کی آپ کی محبت ان کے دل میں سب سے زیادہ ہو، وہ مومن کامل جب آپ کے پاس آئے تو کیا کیجیے گا؟ ذرا غور کیجیے گا. قرآن ہے اذا جاءك المؤمنون، میرے محبوب کے پاس مومن آئے، یعنی جو وہ لوگ آئے کہ جن کا ایمان آپ کی محبت سے مکمل ہے نا. بخاری شریف کے حدیث کو سامنے رکھ کے کہا جا سکتا نہیں، کیونکہ مومن کا ایمان بغیر عشق مصطفیٰ کے مکمل ہوتے ہی. اذا جاءك المؤمنون، جب مومن کامل آیا، یعنی محبت رسول والے، عشق رسول والے، جن کے دل میں مصطفیٰ کی محبت ہے، عشق ہے، احترام ہے، الفت ہے، وہ مومن کامل جب آپ کے پاس آئے تو آپ کیا کیجئے؟ یا رسول اللہ، آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اذا جاءك المؤمنون، جب آپ کے پاس مومن یعنی عاشقان رسول اللہ آ جائیں، محبت رسول والے آ جائیں، مومن کامل آ جائیں، دنیا بھر سے سب سے زیادہ آپ کو چاہنے والے آ جائیں، چاہنے والے آ جائیں تو اب کیا کیجیے؟ فقل سلام علیکم. تو آپ رسول اللہ، آپ ان کو سلام کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا غور کیجیے، دنیا رسول اللہ کو سلام پڑھتی، دروشی پڑھتے ہو، رسول اللہ کو سلام پڑھاتے ہو نہیں؟ ساری دنیا رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتی ہے. یہ سعادت پندی ہے، کتابی ہے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ جب آپ کے عاشق آ جائیں، ایمان کامل والے آ جائیں، جن کے ایمان تمہاری محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو ماں باپ سے، اولاد سے سب سے زیادہ آپ کو چاہنے والے آ جائیں، تو آپ کیا کیجیے؟ دنیا آپ کو سلام کرے، آپ ان کو سلام کیجیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فقل سلام علیکم،
آپ کہیے کہ تم پر سلامتی ہو. اور کیا بتائیے ان کو, کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اور ان کو یہ خوشخبری یہ دو کہ میرے عاشقوں, محبت سے اپنے ایمان کو مکمل کر کے آنے والوں, محمد رسول اللہ تم کو سلام کرتے ہیں اور یہ خبر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رحمت نازل کرنا لازم کر لیا. سبحان اللہ. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی ذات اقدس پر تم پر رحمت کرنے کو لازم کر لیا ہے. دنیا میں رحمت کرے نہ کرے مگر تم پر, تمہارے عاشقوں پر اللہ رحمت ضرور کرے گا, ضرور کرے گا, ضرور کرے گا. سبحان اللہ. کتب ربکم, قرآن ہے علماء بیٹھی پوچھیے, کتب ربکم تمہارے رب نے لکھ دیا ہے, علی نفسہ اپنی ذات پر, اللہ نے اپنی ذات میں کیا لکھ دیا ہے, کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, کہ وہ تم پر ضرور ضرور رحمت کرے گا. اللہ اکبر, اتنی گارنٹی, اتنی زبردست ضمانت. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ, اے پیارے تمہارے پاس جو عاشق ہے ان کو سلام کرو اور اس سے ان کو خوشخبری دو, یہ میرے عاشقان رسول آؤ, یہ مدینہ ہے, تمہارے رب نے تم پر رحمت کرنے کو لازم کر لیا. ایسا لازم کر لیا کہ دنیا پہ رحمت کوئی نہ ہو مگر تم پر اللہ رحمت ضرور کرے گا. کتب ربکم علی نفسہ, اور اگر تم میں سے کسی نے جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ کر لیا ہے, گناہ مبتلا ہو گیا ہے, خطا ہو گئی ہے, تم بھی مومن ہو مگر بشر تو ہو, بشریت کے تقاضے سے یہ عاشقان رسول اگر تم سے کوئی عمل خراب ہو گیا ہے, مان ہمارا رسول جہالت قرآن کے ساتھ نادانی کی وجہ سے اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا, خطا ہو گئی, تو غم مت کرنا, اللہ تبارک تعالیٰ تم کو معاف فرما دے گا. سبحان اللہ. تمہاری خطاؤں کو درگزر کر دے گا, بڑا مقصد کرنے والا ہے, بڑا رحمت کرنے والا. تم کہاں آئے ہو تمہیں پتہ بھی ہے, محمد رسول اللہ کے پاس آئے ہو جن کو سارا پر رحمت بنا کے ہم نے بھیجا ہے. تم پر اگر خطا بھی ہو جائے گی, تم جہالت کی وجہ سے گناہ بھی کرو گے تو جب بھی توبہ کرو گے اللہ توبہ قبول کر لے گا. سبحان اللہ. کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. اللہ اکبر, قرآن عظیم ہے یہ. پروردگار عالم ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ان آیات طیبات کی تشریح اور وضاحت احادیث مصطفیٰ سے لو. مصطفیٰ کیا فرماتے ہیں, قرآن کا تم کو سنا دی نا, رسول اللہ سنتا لے کیا کہا, اب رسول اللہ کیا فرماتے ہیں, ان آیات طیبات کی وضاحت رسول کی حدیث سے ملتی ہے. حضور فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہ شفاعتی. سبحان اللہ. جس نے میری قبر کی زیارت کر لی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی, ضروری ہو گئی. میں کسی اور کی شفاعت کروں نہ کروں لیکن میں اپنے روضے پہ آنے والے زائر کی شفاعت میں ضرور کروں گا. سبحان اللہ. دیکھیں الفاظ کیا ہیں, من زارا قبری, یہ نہیں کہا من رہا قبری, بولا نا جی. من رہا قبری نہیں کہا, دیکھنا اور ہے اور زیارت کرنا اور ہے. سبحان اللہ. ارے دیکھنے والے کافر بھی دیکھتے ہیں, مشرک بھی دیکھتے ہیں, منافق بھی دیکھتے ہیں, دشمنان رسول اللہ بھی دیکھتے ہیں, یہود بھی دیکھتے ہیں, تو کیا سب پہ شفاعت والی ہو جائے گی؟ نہیں. ارے دیکھنا عام ہے, سب دیکھتے ہیں, غیر بھی, اپنے بھی, دشمن بھی, دوست بھی, منافق بھی, سب دیکھتے ہیں. وہ دیکھتے دیکھ عمر گزار دے, انہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ کن کو ہوگا؟ منظارہ جو عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ آپ کی قبر کو دیکھیں گے ان پر شفاعت والی ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حق پتہ یا رسول اللہ. اب پتہ چلا کہ بہت سے لوگ جاتے ہیں نا, حج کرنے آئے کہ جی ہاں, کہ مدینے گئے تو کہ جی ہاں پورا ہے, رسول اللہ قبر پہ گئے تو جی ہاں سلام. پتہ چلا کہ یہ دیکھنے والی جماعت ہے, یہ خالی دیکھ کے آگے. مدینہ دیکھا, گنبد خزا دیکھا, جی ہاں دیکھا, نماز پڑھ کے جی ہاں, اور کہاں جی ہاں بس دیکھ لیا. مدینہ میں 8 دن کا موقع تھا, نمازیں پڑھ لی, اور فکر میں کہ 8 دن کی نماز کے بعد ابھی عبادت قبول ہو جائے گی. رسول اللہ کے روضے کی طرف عقیدت محبت کے ساتھ نظر کی, اس کا موقع کہاں تھا, خالی بس قانون کے مطابق 8 دن رہے, نماز پڑھ چلے. تو راہ سے خالی دیکھ لینے سے مدینے کا گنبد دیکھا, مسجد نبی دیکھی, نماز پڑھی, مگر عقیدت نہ تھی, محبت رسول نہیں تھی, تو قیامت تک دیکھتا رہے کچھ فائدہ نہیں ہوگا. بے شک. لیکن اگر عقیدت ہے, محبت ہے,
خلوص ہے تو ایک مرتبہ اگر زیارت کر لی قبر رسول کی تو رسول اللہ فرماتے غم نہ کرنا، قیامت میں تیری شفاعت کروں گا. سبحان اللہ. من زار قبری وجبت له شفاعتی، جس نے ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، نیاز مندی کے ساتھ میری قبر شریف کی زیارت کر لی، اس پر میری شفاعت واجب ہو چکی. اللہ تبارک تعالیٰ زیارت کی توفیق عطا فرمائے. آمین. رجت سے بچا لے، خالی دیکھنے سے بچا لے. پارٹی جاتی ہے 10 مرتبہ ہو کے چلی آئی، کیا دیکھا کیا ملا؟ ارے کچھ نہ دیکھا، یہ تھا نظر کا قصور. کچھ نہ دیکھا، یہ تھا نظر کا قصور، ورنہ کیا کچھ نہ تھا مدینے میں. سبحان اللہ. ورنہ کیا کچھ نہ تھا مدینے میں. اپنی نظر کی کوتاہی پر ماتم کر، مصطفیٰ کے دربار کی تحقیق مت کر. مصطفیٰ کا دربار تو وہ ہے کہ فرماتے فاضل ایک عاشق رسول کہ وہ اور ہیں کہ جن کی نگاہیں ہیں عرش پر، وہ اور ہیں کہ جن کی نگاہیں ہیں عرش پر. ہم تو خدا کو ڈھونڈتے ہیں مصطفیٰ کے پاس. سبحان اللہ. ہم تو خدا کو ڈھونڈتے ہیں مصطفیٰ کے پاس. کہیں مولانا شاعری کرنے لگے، تفسیر قرآن پڑھتے گا، قرآن سے ثابت کرو، قرآن سے ثابت کرو تو مان جائیں گے. ہاں لوگوں قرآن سے پوچھو. ہم تو خدا کو ڈھونڈتے ہیں مصطفیٰ کے پاس. یہ ہے نا دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے. کہاں ہے دلیل قرآن میں؟ پڑھو قرآن. قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، قرآن ہے قرآن. ان الذین، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلموا انفسهم، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، بدماش ہے، ڈاکو ہے، بدقسمت ہے، ماں باپ پر دکھانے والا ہے، طرح طرح کے گناہوں سے اپنی جان پر ظلم کر کے آیا ہے. ظلم فتو، جس نے اپنی جان پر ظلم کیا، گناہ کیا، خطا کی، قصور کیا، فسق و فجور کیا، ایسے ظالم بدکار جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو، جاؤ کا وہ گناہگار خطا کار آپ کے پاس آ جائیں. ذرا غور کیجیے، ایسے کون لوگ زیادہ ہیں؟ ذرا غور کیجیے، ایسے کون لوگ زیادہ ہیں؟ زانی ہے، شرابی ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، لیکن محبت رسول دل میں ہے. اور ایک پارٹی وہ ہے کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکات بھی ہے، مگر عشق رسول نہیں ہے، محبت رسول نہیں ہے، دنیا کی محبت میں گرفتار ہے. ایک وہ ہے گناہ گار ہے، خطا کار ہے، طرح طرح کی گناہوں میں ملوث ہے، مگر مصطفیٰ کی محبت سے سرشار ہے، نامی مصطفیٰ بھی جان دینے کو تیار ہے. ہاں یہ جماعت وہ ہے جماعت کی. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، گناہ کیا ہے، خطا کی ہے، قصور کیا ہے، جاءُوكَ، وہ آپ کے پاس آئیں. ہاں کعبہ شریف کی بات نہیں ہو رہی، جو کعبہ شریف چلے آئیں جی کیا اللہ ہے کعبۃ اللہ نہیں، جو گناہگار خطاکار ہو وہ آپ کے پاس آئیں اور کیا کریں؟ واستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگے اللہ سے. سبحان اللہ. اور یہ نہیں کہا کہ جا کے کعبے میں مغفرت کی دعا مانگے، یہ نہیں کہا کہ حتیم مبارک نیچے کھڑے ہو کے مانگے، یہ نہیں کہا کہ کعبے کی چوکھٹ پکڑ دعا مانگے، نہیں، بلکہ وہ گناہگار خطاکار آپ کے پاس آئیں اور آپ کے پاس آ کر خدا سے گناہوں کی مغفرت مانگے. واستغفر اللہ، اور سارے گناہوں کی اللہ سے مغفرت مانگے. تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، فیصلہ محفوظ. وہ گناہوں سے مغفرت طلب کرتے. واستغفر لهم الرسول، جب وہ گناہگار آپ کے پاس آ کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، وہ آپ کو دریائے رحمت جوش میں آئے اور آپ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کر دیں. واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت گئی تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ، تو اللہ کو رسول اللہ کے پاس پا جائیں گے. لوجد اللہ، اللہ کو پا جائیں گے. کیسے پائیں گے؟ اس شان کے ساتھ پائیں گے. تب باب رحیمہ، تو ان کے سارے گناہوں کو قبول کر کے معاف کر دے گا اور رحم بھی کرے گا. گناہ نہیں بخشے گا، گناہ بخشے کے بعد اور رحم بھی کرتا جائے گا. اللہ پر کیا دربار رسول ہے. اوہو، پتا چلا دنیا میں گھومتے پھرے تھے،
خدا کی محبت سے ادھر سے ادھر لیفٹ رائٹ کرتے رہے، مگر پتہ نہ تھا کہ خدا ملے کہاں. قرآن پڑھا تو پتہ چلا کہ خدا تو مدینے میں ملے گا، محمد اللہ کے پاس ملے گا. کیسا ملے گا کہ اگر گناہ کرنے کے بعد مصطفیٰ کی بارگاہ میں جا کے توبہ استغفار کریں گے اور رسول اللہ بھی دعائیں محفوظ کر دیں گے تو خالی گناہ نہیں بخشے جائیں گے بلکہ اللہ مل جائے گا. سبحان اللہ. لوجد اللہ تواب الرحیم، تو اللہ تعالیٰ کو پا جائیں گے اس شان سے کہ اللہ ان کی توبہ بھی قبول کر لے گا اور رحم بھی فرما دے گا. ہم تب پتہ چلا کہ جو کسی شاعر نے کہا ہے غلط نہیں کہا، کہ وہ اور ہیں کہ جن کی نگاہیں عرش پر. ہم تو خدا کو ڈھونڈتے ہیں مصطفیٰ کے پاس. سبحان اللہ. ہم تو خدا کو ڈھونڈتے ہیں مصطفیٰ کے پاس. کیوں ڈھونڈتے؟ کہ قرآن نے ہم کو ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے. جاؤ آؤ مصطفیٰ کے پاس تو کیا ہوگا؟ ارے خالی گناہ نہیں بخشے جائیں گے مگر اللہ ہی تم کو مل جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو شان مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کیا مرتبہ ہے. اللہ اکبر. عبادت کی خانہ کعبہ میں حج کیا، منا عرفات اور صفا مروہ کی صحیح کے ساتھ بڑی مشقتیں اٹھائیں، بڑی محنتیں کی، بڑی مزدوری کی، مگر اجرت نہیں ملی. مزدوری کر لی، اجرت نہیں ملی. محنت خوب کر لی، یقینی طور پر اجرت یعنی مغفرت کی سند نہیں ملی. اگر مغفرت کی سند لینا ہو عبادت کرو کعبے میں اور شفاعت کی سند لو مدینے میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہاں عبادت کرنا، وہ میرے محبوب کے دامن میں آ کر کے مصطفیٰ کو اپنا سفارشی بنا کر کے اور سند دے لینا شفاعت کی. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ. وہ مل گئے تو سب کچھ مل گیا. بے شک. سبحان اللہ. اگر وہ نہ ملے تو کچھ بھی نہ ملا ہے. پروردگار عالم ہر قیمت میں، ہر حالت میں ہم کو اپنے آقا سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین. ان کی شان یہ ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی آیا مدینہ طیبہ میں، پوچھنے لگا اہنا رسول اللہ، رسول اللہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا تجھے نہیں معلوم؟ رسول اللہ کا وصال ہو گیا، دنیا سے پردہ فرما گیا، اللہ تو نہیں. اوہو، رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، میں دیہات سے آیا، مجھے معلوم نہیں تھا. کیسے آئے؟ کہ مجھے رسول اللہ سے کام تھا. کیا کام تھا؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَا أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ وَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اس آیت کے تحت میں اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے رسول اللہ کے پاس آیا تھا کہ رسول اللہ کے پاس آ کر اللہ سے مغفرت چاہوں اور ان کو اپنے سفارشی بنا کے ان سے بھی دعائیں مغفرت کراؤں. مگر افسوس رسول اللہ کا تو انتقال ہو گیا. اب کیا کروں؟ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ٹھیک ہے رسول اللہ کا مرتبہ بہت ہے، لیکن رسول اللہ مجھے مر گئے تو مر کے مٹی مل گئے. معاذ اللہ. نقال کفر کفر بش. کیا قرآن رسول اللہ کی زندگی تک کے لیے نازل ہوا ہے؟ کیا ہے؟ سوچا تم نے؟ قرآن تو قیامت تک کے لیے نازل ہوا. بے شک. رسول اللہ کی رسالت زندگی کی تک مخصوص ہوگی کہ جب تک زندہ رہیں گے رسول اللہ رہیں گے، اور جب انتقال کر جائیں گے تو رسالت ختم ہو جائے گی. نہیں، رسول اللہ قیامت تک کے رسول ہیں. بے شک. تو جب قیامت تک کے رسول ہیں تو احکام بھی قیامت تک جاری و ساری رہیں گے. بے شک. بے شک. سبحان اللہ. لہٰذا اس سے کہا رسول اللہ کا انتقال ہو گیا، اب میں مغفرت طلب کرنے کے لیے قرآن پہ کیسے عمل کروں؟ یہ آیت سنا کے لوگوں نے کہا غم کیوں کرتا ہے؟ کیا ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ جہاں موجود ہیں ان سے جا کر کے اپنی تسلی کے لیے پوچھ لی کیا کرنا چاہیے. گیا، وہاں جانے کے بعد خادم کو اسے بتایا، اس نے جا کے کنیز کو خبر دی. سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ حضور کی زوجہ مطہرہ، ہماری آپ کی ماں، ان کے پاس صحرابی نے کچھ فجات پہنچا دی کہ ایسا سواقع مچھلی آیا تھا، اب میں کیا کروں؟ رسول اللہ کا تو انتقال ہو گیا. قرآن کہتا ہے کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُ الرَّسُولُ، رسول اللہ کو سفارشی بناؤ. تو کیا جواب دیا سیدہ نے؟ کیا ایمان تھا! ذرا غور کرو. لوگ کہتے ہیں ہم تو صحابہ کا کام کر رہے ہیں. ماشاء اللہ ضرور کرو، مگر صحابہ جیسے ایمان کو بھی تو غور کرو کہ صحابہ کا ایمان کیا تھا، صحابیات کا ایمان کیا تھا. وہ کیا کہتی سیدہ؟ غم مت کر، رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تو کیا ہوا؟ احکام کا انتقال تھوڑی ہوا ہے، قرآن کا انتقال تھوڑی ہوا ہے. حضور کے پہنچنے والا قرآن قیامت تک جاری ساری ہے. تو کیا کروں کہ حضور قبر انور پہ جاؤ، جو زندگی میں عرض کرتا وہی حضرت کی قبر پر رک دے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. پتہ چلا کہ
صحابہ کرام کا یقین تھا کہ حضور قبر شریف میں بھی سنتے ہیں اور فریاد کرنے والوں کو وہاں پہنچایا جا رہا ہے. ہم تو لوگ کہتے کہاں جا رہے ہیں؟ وہاں جانے کیا، وہاں تو مٹی کا ڈھیر ہے. اللہ تمہاری عقلوں کو روشنی عطا فرمائے. آمین. یہ سیدہ کہہ رہی جاؤ قبر رسول پہ جاؤ، جو زندگی میں عرض کرتے وہ حضور کے قبر پہ عرض کر دو. اگر گناہ ہوتا، شرک ہوتا تو کہتا میں شرک نہیں کروں گا، کہہ سکتا تھا نہیں. مگر صاحب وہ سیدہ کا حکم سنا، پہنچ گیا قبر رسول کے سامنے کھڑا ہے. دور سے آیا تھا نا گناہوں کی مقدر. اللہ میں تیرے رسول کے سامنے آ کر اپنے گناہوں کو چاہتا ہوں. اور یہ کہہ کہ رسول اللہ کی رجوع کر کے آنسو جاری ہو گئے. یا رسول اللہ میری سفارش کیے. قرآن نے کہا وقت فرادہم رسول، گناہگار جب اللہ سے وقت طلب کرے تو رسول اللہ کو سفارشی بنائے، رسول اللہ ان کے وقت طلب کر دے. یا رسول اللہ آپ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، میں آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ آپ میری دعائیں مغفرت فرما دیجیے تاکہ اللہ میرے سارے گناہوں کو بخش دے. یہ کہا ازار کا تار ہو. کون تھا وہ؟ بدعقیدہ تھا، گستاخ تھا، بے ادب تھا، رسول کی تنقید کرنا نہیں، محبت سے رسول والا تھا. تو ایک طرف تو دعائیں مغفرت کی اللہ سے اور رسول اللہ سے گناہ کی مغفرت کی سفارشی بنانے کی التجا کی، اور ساتھ ہی ساتھ رونے لگا. کیا کہتا ہے وہ؟ نفسی فدا لقبر انت ساکن ہوں. سبحان اللہ. میری جان قربان ہوگا اس قبر پر یا رسول اللہ جس میں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. ساکن کہا اس نے. مولانا بیٹھے پوچھی سکونت کس کو کہتے ہیں؟ میت کے لیے سکونت پوچھی جاتی ہے. آپ کہاں رہتے ہیں؟ قبرستان والے تھوڑی بتائیں گے. آپ زندہ ہیں تو بتائیں ہماری سکونت سورت کی ہے، فلاں محلے ٹولے میں رہتے ہیں. تو سکونت وغیرہ زندہ لوگوں سے معلوم کی جاتی ہے نا. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نفسی فدا لقبر انت ساکن ہوں، میری جان اس قبر پر قربان ہو جائے جس میں یا رسول اللہ آپ سکونت پذیر ہیں. فی العفاف والجود والکرمی، میں دیکھ رہا ہوں کہ قبر انور سے رحمت کے سمندر بہ رہے ہیں، بخشش کے دریا بہ رہے. فی العفاف والکرمی، معافیت کے دریا بہ رہے اور کرمی کرم ہو رہا ہے. یہ محبت رسول، یہ عقیدت مصطفیٰ جو آنکھوں سے آنسو بہا کے چند قدم چلا تھا کہ علامہ طبی وہاں بیٹھے ہوئے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. فرماتے مجھے ذرا سے نیند آ گئی، ذرا سا میں غنودگی کا سو گیا. خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم تک اشارہ ہو رہا ہے. کیا فرماتے حضور؟ یا طبی الحق بالاعرابی فبشروا انه قد غفر له. سبحان اللہ. یا طبی جا اس اعرابی سے ملاقات کر جو ابھی میری قبر پر آ کر قبضہ کر رہا تھا، اس سے ملاقات کر، اس کو بشارت دے دے کہ اس کے سارے گناہ بخش دیے گئے. سبحان اللہ. اللہ کا بات. اللہ اکبر. سبحان اللہ. زندہ باد. اسی لیے کہنے والے نے جو کہا ہے غلط نہیں. کیا کہ بخشش کی سند دینا ہو تو مدینے آؤ. نجات کا سرٹیفکیٹ کہاں ملتا ہے؟ کعبے میں نہیں. کعبے میں رونے کا حکم ہے، گڑگڑانے کا حکم ہے، عبادت کرنے کا حکم ہے، سجدہ کرنے کا حکم ہے، طواف کرنے کا حکم ہے، اور محنت مشقت کرنے کے بعد اب در محبوب تک جا کر اگر سند شفاعت لینا ہو تو مکے میں نہیں ملے گی، مدینے ملے گی. سبحان اللہ. اللہ تبارک تعالی ہم کو آپ کو مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سچ کہا ہے. یار قیامت کا دن ہوگا. پروردگار عالم قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم. وہ دن یاد کرو جب ہم بلائیں گے تمام گروہ انسانی کو بامامہم، ان کے سردار کے ساتھ. یہ آیت کریمہ ہے، 12 سنی ہوگی آپ نے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے روز ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا ہے؟ ہر شخص کے اعمال جیسے ہوں گے ویسے اس کا امام ہوگا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر گروہ انسانی کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، یعنی جیسے اس کے عمل جیسے ہوگا ویسے اس کا امام ہوگا، ویسے اس کا سردار ہوگا. دنیا داروں کا امام فرعون، نمرود، شداد، حامان، یہ ان کے ساتھ بلائے جائیں گے. کل اناس بامامہم، اپنے اپنے سرداروں کے ساتھ بلائے جائیں گے. اشارہ میں نے کر دیا. تو برے لوگوں کا سردار کون ہوگا؟ برا ہی تو ہوگا نا.
اچھے لوگوں کا سردار کون ہوگا؟ اچھا ہی تو ہوگا نا، جو جیسا ہوگا اس کا امام بھی ویسی ہوگا نا، اسی کے ساتھ بلائے جاؤ گے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، تو قیامت کے روز جب اللہ بلائے گا ہر گروہ انسانی کو اس کے امام کے ساتھ، تو دشمنان رسول کا امام ابو جہل ہوگا، ابو لہب ہوگا، عتبہ ہوگا، شیبہ ہوگا، ابو البختری ہوگا، زمع بن اسود ہوگا. اے گستاخان رسول، تمہارا امام مصطفیٰ کو کہانی دینے والا ابو جہل ہے، اس کے ساتھ آؤ. جو مانت کل اس کے ساتھ آؤ بھائی، تمہارے گروہ انسانی، تمہارے جس عمل جیسے تمہارا سردار. تو بدعقیدوں کا امام کون ہوگا؟ گستاخان رسول کا امام کون ہوگا؟ جس سے زیادہ بڑی گستاخی کی ہوگی، زیادہ بے ادبی کی ہوگی، زیادہ رسول اللہ کو ستایا ہوگا، وہ اس کا امام ہوگا. جسے دنیا داری میں بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا اور دنیا داری میں غرق ہوا، اس کا سردار کون ہوگا؟ نمرود ہوگا، شداد ہوگا، حامان ہوگا، دنیا کی دولت جمع کرنے والا قارون ہوگا. اور جنہوں نے دینداری کی ہے، متقی پرہیزگار ہوئے، ان کا امام کون ہوگا؟ بولو. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک طرف برے بلائے جائیں گے اپنے سرداروں کے ساتھ، تو دوسری طرف نیک بھی بلائے جائیں گے اپنے سرداروں کے ساتھ. جو بلائے جائیں گے تو یوم ندعو کل اناس بامامہم، عاشقان رسول اللہ کی بھی گروہ ہوگا. سبحان اللہ. مصطفیٰ کی محبت میں نعتیں لکھنے والوں کی بھی جماعت ہوگی. مصطفیٰ کی عظمت پہ قربان ہونے والوں کا جمگھٹا بھی تو ہوگا. مصطفیٰ کے عشق میں مصروف رہنے والے، اپنے آقا کی تعریف میں رات دن غرق رہنے والے، عشق مصطفیٰ کے اندر زندگی گزارنے والے، وہ عاشقان رسول کا بھی تو ایک جماعت ہوگی نا. ان کے سردار کون ہوں گے؟ اللہ اکبر، صحابہ کرام. مصطفیٰ کے چاہنے والے عشاق کرام، رسول اللہ کے صحابہ کرام. نعت رسول جن کی قبول ہوئی ہے، جن کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں احترام کے ساتھ نعت رسول قبول ہوئی، کس کے ساتھ ہوں گے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، رسول اللہ کی سبزار تعریف کرنے والے صحابی حسان ابن ثابت آگے ہوں گے. سبحان اللہ. تعریف کرنے والوں کا امام بھی ویسے ہوگا نا. کیا حال ہوگا ان کا؟ جنہوں نے کہا تھا وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ أَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ کی شان یہ کہ میں نے آپ جیسا خوبصورت جمال والا کسی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ. لَمْ أَرَ قَطُّ عَيْنِي، کبھی میں نے ایسے جمالات دیکھا نہیں. اور آپ کی شان کیا ہے؟ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ وَأَقْبَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت کو کوئی بچہ جنا ہی نہیں. سبحان اللہ. یہ نعت پڑھنے والے چلے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے کون ہوں گے؟ عاشقان رسولی تو ہوں گے نا. ایک طرف حضرت سعدی شیرازی، بلغ العلا بکمالہ کشف الغدا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یہ سب عاشقان رسول ہوں گے نہیں ہوں گے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ایک طرف مولانا جامی ہوں گے، مولانا شیرازی ہوں گے، اللہ و صحابہ کرام ہوں گے، عشاق مصطفیٰ کا ایک جمگھٹا ہوگا. نعت پڑھنے والے، مصطفیٰ کی محبت میں جانے قربان کرنے والے، عظمت مصطفیٰ کا پرچم اڑانے والے، وہ سب بھی تو بلائے جائیں گے. بلائے جائیں گے نا عاشقان رسول. اس میں مولانا جامی بھی ہے، مولانا روم وہ بھی موجود ہے، مولانا شمس تبریز. اللہ اکبر، کیسے عاشق رسول مولانا شمس تبریز. اللہ، آپ کے اشعار اگر سنو گے حیرت ہو جائے گی. یا رسول اللہ نازنین حضرت حق صدر بدر کائنات نور چشم انبیاء چشم و چراغ ماتوئی. یا رسول اللہ تو دانی امتانت عاجزن آج ذرا رہنما و پیشوائے ماتوئی. یہ پڑھتے ہوئے کون آ رہے؟ مولانا شمس تبریز. ادھر سے مولانا سعدی آ رہے ہیں، بلغ العلا بکمالہ کشف الغدا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. ادھر سے مولانا جامی چلے آ رہے ہیں. اللہ اکبر ہے. جو شاق رسول، جو مصطفیٰ کی محبت والوں کا جمگھٹا چلے گا. اب ہم تم سے پوچھتے ہیں، بولو کس مجمع میں اٹھنا پسند کرتے ہو؟ بولو کس مجمع میں اٹھنا چاہتے ہو؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قرآن غلط نہیں ہو سکتا. قیامت کے روز ہر گروہ انسان اپنے سردار کے ساتھ اٹھایا جائے گا. جب سردار کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو ہمارا سردار کون ہوگا؟ وہ ہوگا جو ہمارا جس کا طرح ہمارا کردار ہوگا، جس کے نقش قدم ہم چلے ہوں گے.
جس کی ہم نے پیروی کی ہوگی وہی ہمارا امام ہوگا نا. تو غوث اعظم جیلانی چلیں گے، پیراج کی تصویر چلے جا رہے. اور کیا حال ہے پیراج کی تصویر کا کہ عشق رسول کا عالم یہ ہے کہ حضور غوث پاک کی نعت سنیے تم نے. غلام حلقہ بگوش رسول سعادتم، میں رسول اللہ کا ایسا غلام ہوں. کون کہنے؟ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، کہ جس کے کان میں ڈوری بندی ہے غلامی کی، یہ چاہے آقا کھینچ لے. غلام حلقہ بگوش رسول سعادتم، رہے نجات نمودم حبیب آیا تم. کیا اچھی نشانی مجھے ملی ہے اپنی نجات کے لیے کہ میں مصطفیٰ کا ایسا غلام ہو گیا ہوں. اور کیا عالم عشق رسول کا غوث اعظم جیلانی کی. اللہ وہ فرماتے دلم ز عشق محمد پرست آل مجید. میرا دل عبد القادر جیلانی کا عشق رسول سے بھرا ہوا ہے اور آل رسول کی سے بھرا ہوا ہے. دلم ز عشق محمد پرست آل مجید، ان کی آل مجید اور ان کی ذات اقدس کی محبت سے میرا دل بھرا ہوا ہے. دلم ز عشق محمد پرست آل مجید. تو دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل کے بغیر دعویٰ مانا جاتا ہے؟ نہیں مانا جاتا. تو دلیل کیا ہے؟ فرماتے دلیل کیا ہے؟ دلیل میری لفاظی نہیں ہے، دلیل میرے الفاظ نہیں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلم ز عشق محمد پرست آل مجید گواہ حال من ای جمی حکایاتم. سبحان اللہ. میری عشق رسول کی گواہ الفاظ نہیں ہے، میری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا، سنت کے مطابق عمل کرنا، سنت کے مطابق کھانا کھانا، سنت کے مطابق پانی پینا، سنت کے مطابق چلنا پھرنا، یہ سنتوں پہ عمل کرنا میری عشق محمد کی دلیل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. الفاظ نہیں ہے، میری زندگی کی ایک حرکت دیکھو. عبد القادر جیلانی کے اٹھتے دیکھو، بیٹھتے دیکھو، کھانا کھانا دیکھو، پانی پینا دیکھو، چلنا پھرنا دیکھو. ہر چیز میں سنتی رسول کی پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو یہی میرے مصطفیٰ کے عشق کی دلیل ہے. سبحان اللہ. اور فرماتے جانتے ہو میرا حال کیا ہے؟ سبحان اللہ. کہ ذرہ ذرہ سبب این ترم بخوا کے لحد. یہ لوگوں جب عبد القادر جیلانی کے جسم کی مرنے کے بعد مٹی بکھر جائے گی، قبر کی مٹی میں جب میرا لاشا بکھر جائے گا، کہ ذرہ ذرہ سبب جب ذرہ ذرہ ہو جائے گا این تنم کی میرا بدن ز خاک لحد، قبر کی مٹی سے جب میرے جسم کی یہ لاش ذرہ ذرہ ہو جائے گی تو کیا ہوگا؟ کون کہہ رہا ہے؟ عبد القادر کے غوث اعظم. کہ ذرہ ذرہ شبت این تنم بخا کے لحد تو بشنوی صلوات الجمی ذراتم. دیکھنے والے اس وقت میری قبر کی لاش کے ایک ایک ذرے سے تو درود شریف پڑھنے کی آواز سنے گا. یہ ہے مصطفیٰ کا عشق، یہ ہے رسول اللہ کا عاشق عبد القادر جیلانی، جس کو غوث اعظم دنیا کہتی ہے. اللہ فرماتے ہیں تو بشنوی صلوات الجمی ذراتم، میری قبر کے اندر میری لاش کے ایک ذرے سے تم قیامت تک درود پڑھنے کی آواز سنتا رہے گا. تو جب یہ عاشق رسول چلے گا تو اس کے پیچھے کون ہوں گے؟ یوم ندعو کل اناس بامامہم، بلایا جا رہا قادری شہنشاہ کو، غوث اعظم کو بلایا جا رہا ہے، سلسلہ قادریہ کے امام کو بلایا جا رہا ہے. اب غوث اعظم جیلانی چلے جا رہے ہیں، ان کے پیچھے کون ہوگا؟ وہ قادری ہوں گے، وہ غلامان غوث ہوں گے کہ جنہوں نے نقش قدم غوث میں زندگی گزاری ہوگی. ان عاشقان رسول کے ساتھ انشاءاللہ یہ قادری رسول والے وہ بھی جمع ہو جائیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو غور کر کے فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولو کس گروہ میں اتنا پسند کرتے ہو؟ بدکاروں کے، بدعقیدوں کے گروہ جس کا سردار ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان کے ساتھ اٹھنا پسند کرتے ہو، یا اس گروہ کے ساتھ اٹھنا پسند کرتے ہو کہ جن کی زندگی عشق مصطفیٰ میں گزر گئی، جن کے آگے صحابہ کرام کی محبت بھرے الفاظ ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم کو فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ قیامت کے روز ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہو کہ جن کے نقش قدم پہ چل کر ہم زندگی گزار رہے ہیں. پروردگار ہم کو صحیح معنی میں قادری بنا دے، ہم کو صحیح معنی میں مومن بنا دے. ایسا مومن کہ جو مصطفیٰ کی محبت کے آگے کسی کو سنے نہیں، مصطفیٰ کی محبت میں ایسا ڈوبا ہو کہ اس کو زمانے کی پرواہ نہیں ہو، مصطفیٰ کی وفاداری میں ایسا غرق ہو کہ جو میرے آقا نے کہہ دیا وہی فتوا کرے. اللہ تعالیٰ وہ محبت رسول کرنے والوں کی غلامی ہم کو عطا فرمائے. آمین. مرنا تو برحق ہے کہ دنیا بھر کے جماعتیں، یہ دنیا بھر کے کاروبار، یہ دنیا بھر کے سلطنت، دولت، بیوی، بچے، آل و عیال، یہ سب اپنی جگہ ہیں،
لیکن تمہارے ساتھ قبر میں کیا جائے گا؟ کبھی غور کیا تم نے؟ یہ مال آل اولاد جائیداد بیچ دیں گے، یہ سرمایہ، یہ بینک بیلنس، یہ بغیچے کچھ جائے گا قبر میں؟ قبر میں کیا جائے گا؟ ایمان جائے گا۔ ایمان کی دولت لے کے جاؤ گے، اور ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان عشق محمد صلی اللہ کرنا۔ ہاں بے شک، اسی لیے فاضل مدین فرمایا لحد میں عشق رخ مصطفیٰ کا داغ، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا مال لے کے نہیں چلے، بال بچوں کی محبت لے کے نہیں چلے، کروڑ پتی بننے کی آرزو لے کے نہیں چلے، دنیا گھسیٹنے والی حرص و حاوت لے کے نہیں چلے، کیا لے کے چلے؟ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اجا اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ہم کو اور آپ کو کسی اور کی بات کا پر یقین کرنے کے بجائے اپنے دل سے خود فتویٰ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ قرآن کے الفاظ غور سن لو، قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن عظیم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے روز ہم اٹھائیں گے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامہ، ہم نے ہر انسان کے گلے میں اس کے نامہ اعمال کا، اس کے نامہ اعمال کی کتاب ڈال دی ہے۔ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، اس کی گردن میں اس کے نامہ اعمال کی، ونخرج لہ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہر انسان کی گردن سے ہم اس کے نامہ اعمال کی کتاب نکالیں گے۔ سمجھا قرآن کے الفاظ ہیں؟ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامہ، اور کیا کہیں گے؟ اقرا کتابک، انسان اب اپنے نامہ اعمال کی کتاب پڑھ لے۔ جو قرآن کے الفاظ، اقرا کتابک کفی بنفسک علیک الیوم حسیبا، آج تیرے لیے تیری جان اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ پڑھ لے تو دنیا میں کیا کیا، اقرا کتابک، اپنا نامہ پڑھ، کفی بنفسک علیک الیوم حسیبا، آج تیری جان اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو ایسے عمل کر لو کہ جب نامہ عمل نکلے تو اس میں گناہ کے بجائے عشق رسول نکلے، سبحان اللہ، مصطفیٰ کی سنت پر عمل کرنا نکلے، سرکار دولت پہ نچھاور ہو جانے والی تمنا نکلے، حسرت دیدار رسول اللہ نکلے۔ یہ نکلے گا تو میرا پار ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس وقت نامہ عمل کھولے تو ہم کو شرمندگی نہ ہو۔ سچ کہا ہے نا، اسی واسطے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کتنی بڑی شخصیت ہے، چار امام برکت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا عالم کیا ہے؟ حرم محترم میں ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ آل النبی وسیلتی وہم الیہ ذریعتی ارجو بان اوطا غدا بید الیمین صحیفتی۔ یہ ہے امام شافعی فرماتے ہیں حرم کیا ہے؟ خانہ کعبہ ہے، مگر میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں؟ آل النبی وسیلتی، مصطفیٰ کی آل میرا وسیلہ ہے۔ کون کہہ رہا؟ ہم جیسے نکھٹو کہتے تو لوگ کہتے ہیں یار تم لوگ تو یا پیر سیدوں کے ماننے والے نہ جانے کیا کیا کر ڈالو گے۔ تو امام کہہ رہا ہے کہ جس کے نقش قدم پر کروڑ انسان چل چکے، انشاءاللہ مسلک شافعی بھی قیامت تک لوگ چلتے رہیں گے۔ وہ امام برحق چار اماموں سے ایک امام ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ آل النبی وسیلتی وہ ہم الیہ ذریعتی، اور اللہ کی طرف میرا ذریعہ، میری نماز، میرا عبادت نہیں ہے بلکہ میرا ذریعہ آل رسول ہے۔ سبحان اللہ، وہ ہم الیہ ذریعتی، اللہ تک میرا ذریعہ یہ آل رسول ہے۔ وہ میرے ذریعتی ارجو بین اوٹا غدن، مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ قیامت کے روز بیدل زمین یہ صحیفتی کہ اللہ تعالیٰ آل رسول کے صدقے میں مجھے میرا نام اعمال داہنے ہاتھ پہ عطا فرمائے گا، مجھے اصحاب یمین میں سے اٹھائے گا۔ کوئی یقین ہے کہ آج محمد کا دامن پکڑنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں جائے گا۔ بے شک بے شک، اللہ تعالیٰ ہم کو امام شافعی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر کی باتیں چھوڑو، اپنے دل سے خود فتویٰ لو کہ تمہارے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے، کس کے ساتھ اٹھنا پسند کرتے ہو۔ رسول اللہ کی بارگاہ میں میخ کرنے والے اور یہ فلاح ہے یہ فلاح ہے یہ جاری کیا، ان کے ساتھ اٹھنا پسند کرتے ہو یا عاشقان رسول کے ساتھ اٹھنا پسند کرتے ہو؟
اللہ تعالیٰ ہم کو فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ میری تمنا تو یہ کہ اللہ قیامت کے روز عاشقان رسول کی جوتیاں اٹھانے والوں میں ہم کو شامل کر دے، آمین۔ مصطفیٰ کی محبت والوں کی خاکی کا قدم بنا دے، ادھر آمین۔ مصطفیٰ کی بارگاہ میں مداحان رسول حضرت حسان بن ثابت اور حضرت سعدی شیرازی، امام جامی، ایسے ایسے مقدس ہستیاں جب نعت رسول کا تحفہ لے کے اٹھے اور فرشتے پوچھے تم کس جماعت میں ہو تو کہیں گے یوم ندعو کل اناس بامام، کہتے ہم عاشقان رسول کی جماعت میں ہیں، ہمارا امام حسان ابن ثابت ہے، صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، حیدر کرار ہے، حسن مصطفیٰ ہے، حسین پاک ہے، عامر بیمار ہے، ہمارے ایمان یہ ہم ان کے ساتھ رکھنے والے۔ اب فیصلہ کر لو کس کے ساتھ رکھنا ہے، مرنا تو ایک دن بن نہ جماعت ساتھ جائے گی، نہ پارٹی ساتھ جائے گی، نہ دنیا کے ساتھ جائے گا تو ایمان اپنے ساتھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو خود فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آقا مولا کی بارگاہ میں نظر سلام پیش کریں۔ سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب صلوات اللہ علیک صلوات اللہ۔ آپ کے رتبے بڑے ہیں، ہم گناہوں میں گڑے ہیں، وہ بھیک کی خاطر اڑے ہیں، مانگنے والے کھڑے ہیں، یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب صلوات اللہ علیک صلوات اللہ۔ ہے بڑی قسمت ہماری، ہو گئے امت تمہاری، بس یہی ہے انتظاری، دیکھے حضرت کی سواری، یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب صلوات اللہ علیک صلوات اللہ۔ بن ترے ہم تو جیب نا پھاٹ گا من پیسیب نا، جام کوثر تک اب نا، جب تلک تو سے ملب نا، یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ۔ ڈوبتی نیا تیرا دو، ہم سے مردوں کو جلا دو، تم پہ قربان جان ایمان، بگڑیاں سب کی بنا دو، یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک صلوات اللہ۔ ہجر کے
سب غم مٹا دو، رونے والوں کو ہنسا دو، صدقہ اپنے عاشقوں کا چہرے انور دکھا دو، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ تشریف کیے، صلاۃ و سلام علیکہ یا رب العالمین۔ اپنے فضل عظیم سے ہم کو ایمان کامل عطا فرما، یعنی عشق رسول عطا فرما۔ کہ اللہ ہم کو مومن کامل بنا دے، یعنی دیوانے محمد صلی اللہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری ایمانوں کا کمال عطا فرما، مصطفیٰ کی محبت کا نور عطا فرما۔ یا اللہ ہم کو مومن کامل بنا تاکہ تیرے محبوب کی رحمتیں ہم کو نصیب ہو جائیں۔ یا اللہ ہم کو رویت سے بچا لے، زیارت کی توفیق عطا فرما، عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت پہ رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ قیامت کے روز ہر گروہ انسانی اپنے اعمال کے مطابق اپنے سردار کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ ہم سیاکار، خطاکار، گناہگار تیرے پیارے ولیوں کے دامن سے لپٹے ہوئے، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی نقشبندی ہے، کوئی رفاعی ہے، یہ سب عاشقان رسول اولیاء کرام سے بندھے ہوئے سلسلے ہیں۔ یہ سارے اولیاء کرام بارگاہ محمد صلی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ اللہ جب یہ اٹھیں تو ان غلامان مصطفیٰ کے ساتھ ہمارا بھی حشر ہو جائے۔ آمین۔ مصطفیٰ کے محبت والے گروہ میں ہم کو اٹھائیو، آمین۔ گستاخان رسول کے گروہ میں نہ اٹھائیو۔ آمین۔ یہ اللہ ہم کو صحابہ کرام کی محبت بھرے مجمع میں جمع فرمائیو۔ آمین۔ تو قیامت کرو استاد شفاعت والے کی شفاعت نصیب فرمائیو۔ آمین۔ یا اللہ چند روزہ زندگی ہے، سب کچھ چھن جائے مگر تیرے محبوب کی محبت نہ جانے پائے۔ آمین۔ یا اللہ اس کے رسول کی دولت سینے سے جدا نہ ہونے پائے۔ آمین۔ دلوں کو رشک کعبہ بنا، آمین۔ سینے کو گلزار مدینہ بنا۔ آمین۔ ایسی تنویر پڑے قلب کے آئینے میں کہ تو اور تیرا نبی دونوں رہے سینے میں۔ آمین۔ دولت عشق نبی دل کے دفینے میں رہے، آمین۔ پیاری تنویر محمد میرے سینے میں رہے۔ آمین۔ کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے مولا نظر کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله۔